نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام کے احکامات کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، تو اس کا علم بھی ہونا انسان کے اوپر فرض ہے، حاصل کرنا، علم رکھنا۔ اسی حوالے سے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم آپ کو اسلام کی تعلیمات سے خبردار کر رہے ہیں، ہم آپ تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور ہر آنے والی معلومات جو شرعی ہو وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودی فتاوی کمیٹی کی خدمت میں۔ ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے اذان کہنا جائز ہے؟ کیا اس کی آواز کو پردہ میں شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ سعودی فتاوی کمیٹی جو جواب دے رہی ہے، ہم آپ کو بلا تاخیر اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جواب اولاً یعنی پہلی بات یہ ہے کہ علماء کے صحیح قول کے مطابق عورت کے لیے اذان نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملا ہے جس میں یہ بات موجود ہو کہ عورت کے لیے اذان بتائی گئی ہو یا عورت نے اذان کہی ہو۔ یہ بات مکمل ہو گئی کہ عورت کے لیے اذان نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ثابت نہیں ہے عورت کے لیے اذان۔ نمبر دو، دوسرا حصہ سوال کا کہ کیا عورت کی آواز کے لیے یہ پردہ شمار ہے؟ تو اس کے لیے ثانیاً دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی آواز علی الاطلاق پردہ نہیں ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ میں شمار نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس بھی عورتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی اور اپنے شکایات لے کر آتی، اپنے مسائل لے کر آتی، اسلام کے احکامات اللہ کے رسول سے دریافت کرتی تھی، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے جتنے بھی حکمران ہیں سب کے پاس عورتیں آتی اور مختلف اسلامی مسائل پر ان سے گفتگو کرتی تھی۔ اجنبی مردوں کو سلام کرتی اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتی تھیں۔ ائمہ اسلام میں سے کسی نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ ہاں البتہ ایک چیز اور ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں شیرینی یعنی اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرے، جس طرح ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان میں یہ عورت کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتی ہے تو اپنی گفتگو کے اندر مٹھاس کو پیدا نہیں کرے، بلکہ سخت لہجے کے ساتھ مرد کے ساتھ وہ گفتگو کرے، کیونکہ حلاوت اور مٹھاس سے مرد جو ہیں ان کا دل مائل ہو سکتا ہے، اور یہ جو عمل ہے، یہ جو بات ہے، یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اے پیغمبر
کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، وہ شخص دل میں کسی طرح کا مرض اور کوئی غلط امید پیدا نہ کرے، اور ان سے دستور کے مطابق بات کرنے کا یہ معنی ہے کہ اتنا بھی لہجہ سخت نہ ہو کہ انسان کا اخلاق بھی خراب ہو، اور اتنا بھی نرم لہجہ نہ ہو کہ مرد عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ مخاطب ازواج مطہرات ہیں، لیکن یہ حکم عموم ہے، تمام عورتوں کے لیے یہی حکم ہے اسلام کے اندر کہ وہ کسی سے اگر گفتگو کریں تو گفتگو کے اندر مٹھاس پیدا کرنے سے گریز کریں۔ ہمارا معاشرہ کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عورتیں مٹھاس کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، نتیجتاً ہمارے معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں کہ کتنے بھیانک نتائج اس کے نکل رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح ہماری عورتیں، مائیں بہنیں اگر اسی طرح اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتی رہیں تو یقیناً کوئی یہ بات بعید نہیں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور مرد بھی ان کے ساتھ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔